سجدہ بھی باقی رہے، سجدہ کرنے والا بھی باقی رہے۔ میرے عزیز، بے خبری کے 1000 سجدے عادت ہے، لیکن خبر کا ایک سجدہ عبادت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بار محمد و آل محمد بلند کر صلوات۔ تفصیلات تو آنے والے دنوں میں گزریں گی۔ ماہ سفر کی 30ویں سے 8 ربیع الاول تک اسی شہر میں ہوں، تفصیلات گزریں گی۔ میرے عزیز، بے خبری کے 1000 سجدے عادت ہیں، خبر کا ایک سجدہ عبادت ہے۔ بے خبری شکوہ کرتی ہے، خبر شکر کرتی ہے۔ بے خبری شکوہ کرتی ہے، خبر شکر کرتی ہے۔ اگر اقبال کی بارگاہ میں آپ کو شکوہ ہے کہ اقبال نے ان کا تذکرہ کیوں کیا، ان کا تذکرہ کیوں نہیں کیا، اقبال نے ان کا تذکرہ کیوں کیا، ان کا تذکرہ کیوں نہیں کیا، تو عزیزوں، اقبال کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ کون سی جبیں در علم پہ جھکی ہوئی ہے اور کون سی جبیں در علم سے اعراض کیے ہوئے ہیں۔ تو اقبال کو کہنا پڑا کہ زیسیمائے کے سوداں بردرے گئے، زیسیمائے کے سوداں بردرے گئے، سجود بوسر و سلمان آیا۔ وہ جبیں جو غیر کے آستان پہ جھکی ہو، وہ بوسر و سلمان کا سجدہ ادا نہیں کر سکتی۔ لہذا اقبال کا مشورہ یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ایک ہی نام ورد زباں رہے۔ یعنی اقبال نے کہا تھا کہ ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام، اقبال ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام، اقبال کہ پیاس روح کی پشتی ہے اس نگینے سے، پیاس روح کے بشتی ہے اس نگینے سے۔ سب یوم آزادی منائے، لیکن آزادی کا خواب دیکھنے والے کی باتیں بھی یاد رکھیں، آزادی کا خواب دیکھنے والے کی باتیں بھی یاد رکھیں۔ یہ مشورہ اقبال کا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے علی کو آواز دو، علی کو نہیں پکار رہے، ہم طالب علم ہیں، علی کو پکار کر نعمت علم کو طلب کر رہے ہیں، علی کو پکار کر نعمت علم کو طلب کر رہے ہیں۔ کسی موقع پہ میں نے بھی تفصیل گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب ہم امام بارگاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو یہ امام بارگاہ کا دروازہ نہیں، یہ در علم پہ دستک ہے، یہ در علم پہ دستک ہے۔ دروازہ کھلتا ہے، ساقی آگے بڑھتا، بقدر ظرف ہمارے ساغر کو بھر دیتا۔ ساقی محروم نہیں رکھتا، ساقی آگے بڑھتا، ساغر آپ کی بقدر سے طلب کو بلند کرتے جاؤ، طلب کو بلند کرتے جاؤ۔ جوں جوں علی کو آواز دو گے تمہارا ساغر نعمت علم سے بھر جائے گا، تمہارا ساغر نعمت علم سے بھر جائے گا۔ اور جب ساغر نعمت علم سے بھرے گا تو تم کسی طاغوت کے آگے سر نہیں جھکاؤ گے، اس لیے کہ غلامی تمہیں پسند نہیں، تم آزاد ہو۔ اس لیے جو علی کو آواز نہیں دیتے وہ غلام بنتے ہیں، اور جو علی کو آواز دیتے ہیں وہ آزاد ہو جاتے ہیں۔ تو 57 اسلامی ممالک ہیں، جب تک علی کو نہیں پکارو گے غلام رہو۔ نعرہ
ہمارا مشورہ ریاست کو بھی ہے، ہمارا مشورہ ریاست کو بھی ہے. کیوں گھبرائے ہوئے ہو؟ کیوں گھبرائے ہوئے ہو؟ تمہارے کانوں کے گرد تو وہ حلقہ جمع ہے جو اٹھتے بیٹھتے شرک کی گردان لگا رہا ہے. عزیزوں اتنا شرک کی گردانیں بلند ہے کہ توحید سمجھ میں ہی نہیں آ رہی، توحید سمجھ میں ہی نہیں آ رہی. یہ ہمارا ریاست کو بھی مشورہ ہے کہ عزیزوں کہاں ادھر ادھر بھاگ رہے ہو کہ امریکہ سے بھی مدد آ جائے، چائنا سے بھی مدد آ جائے، روس سے بھی مدد آ جائے، فرانس سے بھی مدد آ جائے. در بدری اختیار نہ کرو، دیکھو نجف والے کو پکارو. نجف والے کو پکارو. در بدری تمہارا مقدر نہیں بنے گی، در بدری تمہارا مقدر نہیں بنے گی. اس لیے تو کہتے ہیں ایک دروازہ تھام لو، اس لیے کہتے ہیں ایک دروازہ تھام لو. جس نے ایک دروازے کو تھاما وہ ابو ذر بنا، وہ مقداد بنا، وہ حجر بن عدی بنا، وہ میسا بن تمار بنا، وہ ساسا بن سوہان بنا. وہ عزیزاں سر دے کے بھی سر بلند رہے، وہ سر دے کے بھی سر بلند رہے. دنیا بے خبر ہے، دنیا بے خبر ہے. اس لیے کہ جب در علم سے ہٹ گئے، جب در علم سے ہٹ گئے تو عزیزوں مسائل حل نہیں ہو رہے، بڑھ رہے ہیں. مسائل حل نہیں ہو رہے، بڑھ رہے ہیں. اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ معیشت. اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ معیشت. ہر ایک سرگرداں کہ اس کا توازن برقرار رہے، اس کا توازن برقرار رہے. جب اس کا توازن بگڑتا ہے تو انسان حصار خوف میں قید ہو جاتا ہے، انسان حصار خوف میں قید ہو جاتا ہے. اور جب اس کا توازن سلامت ہو انسان حصار خوف کو گرا دیتا ہے، انسان حصار خوف کو گرا دیتا ہے. دیکھو جو در بدر پھرتے ہیں وہ اس مسئلے میں الجھے رہتے ہیں، لیکن جو ایک دروازہ تھام لیتے ہیں وہ اس مسئلے کا حل بتاتے ہیں. آج معیشت دان سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ دولت کو مساوی تقسیم کر دیا جائے. آج معیشت دان سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ دولت کو مساوی تقسیم کر دیا جائے. لیکن کوئی صورت نظر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی. اس لیے کہ مزاج شاہانہ ہے تو صورت کیسے نکلے گی؟ مزاج شاہانہ ہے تو مسئلے کا حل کیسے نکلے گا؟ دیکھو شام میں بیٹھے ہوئے حاکم نے مدینے سے ابو ذر کو بلایا اور ابو ذر نے دربار میں قدم رکھا. ابو ذر کا سر جھکا ہوا نہیں، سر بلند تھا. ابو ذر کا سر جھکا ہوا نہیں، سر بلند تھا. کہنے لگا، تخت پہ بیٹھا ہوا حاکم کہنے لگا، سنا ہے تم تقسیم زر پہ مکالمہ کرتے ہو، تو تقسیم زر پہ مکالمہ کرتے ہو. ابو ذر نے سینے کو چوڑا کر کے کہا یہ ہمارا ہی حق ہے، یہ ہمارا ہی حق ہے کہ ہم تقسیم زر پہ مکالمہ کرتے ہیں. ہم تقسیم زر پہ مکالمہ کرتے ہیں. کہا یہ تمہارا مقدر ہے، یہ تمہارا مقدر ہے کہ کلمہ تم بھی پڑھ رہے ہو، کلمہ ہم بھی پڑھ رہے ہیں. لیکن یہ تمہارا مقدر ہے کہ تم کلمہ پڑھ کے دولت کو مرتکز کر رہے ہو اور ہم کلمہ پڑھ کے دولت کو تقسیم کر رہے ہیں. تو عقل ناقص پر انحصار کیے ہو اور ہم فرمان معصوم پر انحصار کیے ہیں. قرآن اعلان کرتا ہے، قرآن اعلان کرتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جو رزق پاتے ہیں
اسے مخلوق خدا میں تقسیم کرتے چلے جاتے ہیں. جو رزق پاتے ہیں اسے مخلوق خدا میں تقسیم کرتے چلے جاتے ہیں. حاکم نے کہا کیا مقصد؟ کہ تم دولت کو اپنی ملکیت سمجھ رہے ہو. جو اپنی ملکیت سمجھتا ہے وہ مرتکز کرتا ہے، لیکن جو اس کی ملکیت کو تسلیم کر دے وہ تقسیم